السلام علیکم۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے آج تک کئی نبی آئے، اسی طرح ایک عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے شخص تھے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے، لیکن سورۃ انعام، سورۃ شعراء اور سورۃ انبیاء میں ان کی زندگی کی تفصیل ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو جد الانبیاء یعنی پیغمبروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام تینوں مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی قابل احترام اور قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی خود کو ابراہیمی کہلاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام آزر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھل کر بتوں کی مخالفت کی تو آپ کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تبلیغ اپنے گھر سے شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا بتوں کی پوجا نہ کریں، انہوں نے انہیں برا بھلا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہمت، جرأت اور حوصلے والے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا، کیا ہم ان کی پوجا چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے ابا جان، آپ پر سلامتی ہو، لیکن میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ ان کی قوم سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی، جو گناہ کبیرہ ہے۔ ایک دن ساری قوم کسی ستارے کی پرستش کے لیے کھلے میدان میں جمع ہو گئی تو سارا شہر خالی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جا کر سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ صرف ایک بت چھوڑا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ یہ بت سب بتوں سے بڑا تھا اور خود وہاں سے چلے گئے۔ جب قوم واپس آئی تو بت خانے میں ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے کہا، یقیناً یہ بہت ظالم شخص ہوگا جس نے یہ کام کیا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، ابراہیم نام کا ایک شخص ہے جو بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ یقیناً اسی کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا، کیا یہ کام تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پوچھو اپنے اس بڑے بت سے جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ ساری قوم خاموش ہو گئی اور شرمندگی سے آنکھیں جھکا لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی ضرورتیں کیسی پوری کر سکتے ہیں؟ اس وقت عراق کا بادشاہ نمرود تھا، جو خود کو خدا کہلاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے محل میں بلایا گیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، میرا رب وہ ہے جو سب کو زندگی بخشتا ہے اور سب کو موت بھی وہی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے جیل خانے میں سے 2 آدمیوں کو بلایا، ایک کا سر قلم کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ اور کہا، دیکھا، میں نے بھی ایک کو زندگی دے دی اور دوسرے کو موت، میں ہی اصل رب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب نمرود ایسا نہ کر سکا۔ نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ وہاں بہت بڑی آگ کا انتظام کیا گیا۔
لوگ سوچ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو کر توحید کے راستے کو چھوڑ دیں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے۔ انہیں اپنے رب پر پختہ یقین تھا کہ ان کا رب ان کی حفاظت کرے گا۔ آگ کے قریب ایک اونچی جگہ بنائی گئی۔ لوگوں نے کہا، اگر تم سچے ہو اور تمہارا رب تمہاری حفاظت کرتا ہے تو اس آگ میں چھلانگ لگا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آگ میں چھلانگ لگا دی، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آرام اور سکون کا ذریعہ بنی۔ اس قوم کی بدنصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے فلسطین ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت سارہ بھی تھیں، جو ان کے اپنے رشتہ داروں میں سے تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھیں۔ یاد رہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ اہلیہ مومنہ تھیں، لیکن جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہلاک ہوئی تھیں وہ اہل مدین میں سے تھیں۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام نے بعد میں شادی کی تھی۔ فلسطین اور شام کے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت خوب پھیلی۔ آپ توحید کی تبلیغ کے لیے مصر بھی تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کی بیٹی حضرت ہاجرہ سے شادی کی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 80 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جن کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بہت صبر والی خاتون تھیں۔ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی برکت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز کی وادی غیر ذرہ میں چھوڑ آئے۔ یہ جگہ ایک چٹیل میدان تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آئے تو ان کے پاس ایک پانی کا مشکیزہ اور کچھ کھجوریں تھیں۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ بچا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑیں۔ ایک ماں کی بے چینی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جسے زمزم کا چشمہ کہتے ہیں۔ اس طرح سے بے آباد وادی میں پانی کا انتظام ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت کو دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے قیام کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں یہاں قیام کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عظیم شان کارنامہ بھی سر انجام دیا جس کا مشاہدہ اس سے پہلے کبھی زمین اور آسمان نے نہ کیا ہے اور نہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ آیا۔ نبیوں کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا اور کہا، بیٹا آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابا جان، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ وہی کریں، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جگر کے گوشے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل زمین پر لٹایا، چھری تیز کی اور آنکھوں پر پٹی باندھی اور پوری طاقت سے چھری چلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قربانی قبول کر لی۔
مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ پر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اس عظیم کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو۔ یہ گھر عین اسی جگہ پر تعمیر کیا گیا یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا۔ کئی صدیاں گزرنے کے بعد سیلابوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر سیلاب میں بہہ گیا تھا، لیکن خانہ کعبہ کی بنیادیں انہی بنیادوں کے اوپر رکھی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان نہ صرف زندہ لوگوں تک پہنچایا بلکہ عالم ارواح میں بھی تمام روحوں نے اس کی آواز سن لی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے لبیک کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو مکہ مکرمہ میں دعائیں مانگی تھی وہ ساری اللہ تعالیٰ نے پوری کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا، اس راہ میں آنے والی ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا۔ اس کا صلہ یہ ملا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے دن تو بلند مقام ملنا ہی تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو چمکا دیا۔ دنیا بھر کے مسلمان انہیں عقیدت اور احترام سے یاد کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ خدا حافظ۔